صحیح بخاری کتاب العلم کا دوسرا باب، باب من سئل علما ومشتغل فی حدیثہ فاتم الحدیث ثم اجاب السائل۔ وہ شخص کہ جس سے سوال کیا جائے اور وہ اس حال میں ہو کہ وہ علم کے اندر مشغول ہو، وہ حدیث بیان کر رہا ہو، بات کر رہا ہو، تو وہ پہلے اپنی بات پوری کر لے اور پھر سائل کے سوال کا جواب دے۔ یعنی آداب مجلس علم کیا ہے، یعنی علم کے مجلس کا ادب امام بخاری سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی سائل سوال کرے تو اس وقت معلم کیا کرے۔ اب اس پہ حدیث لکھتے ہیں، اور حدیث آپ دیکھیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءہ اعرابی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، آپ قوم کو بات بتا رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے کہ ایک اعرابی، ایک ولیجر، ایک دیہاتی آیا۔ فقال متی الساعہ، اس نے عرض کی قیامت کب آئے، یعنی متی تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی۔ فمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، مدا مانا آپ نے جاری رکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو جاری رکھا۔ فقال بعض القوم سمع ما قال فکرہ ما قال، بعض نے کہا سمع ما قال، جو عربی نے کہا حضور نے سن لیا اور اس کو مکروہ جانا ہے، ناپسند کا کہا۔ وقال بعضهم بل لم يسمع، بلکہ بعض نے کہا آپ نے سنا ہی نہیں، حتیٰ یعنی آپ نے جواب نہیں، جس کا مطلب یا تو سنا ناپسند کیا ہے یا سنا ہے لیکن آپ نے سنا ہی نہیں۔ حتیٰ اذا قضى حدیثہ، یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، فقال این اراہ السائل عن الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راوی کا لفظ ہے اراہ، آپ نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے، یعنی آپ نے گویا سائل کے متعلق ہی سوال کیا کہ وہ سائل کہاں ہے۔ تو قال ہاں انا یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا دُعِيَّتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اب اس نے عرض کی کیف دعیت الامانۃ، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی، کیف اضاعتها، اس کا ضائع کرنا کیسے ہوگا، امانت کو ضائع کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، لوگ کیسے ضائع کریں گے۔ میں نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ وسد توسید، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو معاملہ سپرد کرنا۔ جب امر یعنی جو حکومتی معاملات ہیں، جو معاملات جس کے ذریعے امت کا نظام چلتا ہے، جب یہ غیر اہل لوگوں کا سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں، جس طرح کے ایک حدیث سے ثابت کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیفرنٹ طریقے سے قیامت کے متعلق سوال کیا گیا۔ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جسے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا تو نے تیاری کیا کی، اس نے کہا میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ سائل بھی آیا، اس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا جب اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اذا دعیت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے، یعنی آپ نے قیامت کی نشانی بتا دی۔ تو ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیسا جواب نہیں دیا، جس طرح کا قائل تھا ویسے آپ نے جواب دیا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا۔ اگر قیامت کا علم نہ ہو تو نشانی بتانے کا کیا مقصد ہوتا سکتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کے متعلق جانتے ہو تو جانتے ہی نہ ہو تو اس کی نشانی کیسے بتائیں گے؟ جب مجھے کسی علاقے کا پتہ ہی نہیں، مجھے اس علاقے کے بارے میں کوئی سوال کرے، میں کہوں میں نہیں جانتا، وہ کہے کہ اس کی نشانی بتا دو، تو ظاہر نشانی میں تب بتاؤں گا جب مجھے اس علاقے کے بارے میں کچھ معلومات ہو۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا۔ اور یہاں پر ایک اور قابل عبرت بات یہ ہے کہ معاملہ غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے۔ آج یہ معاملہ غیر اہل کے سپرد ہے، آپ حکومتی نظام دیجئے، آپ بیوروکریسی کا سسٹم دیکھ لیجئے، آپ جو بھی مقننہ ہیں، آپ جو بھی ایگزیکٹو ہیں، ان تمام کو دیکھ لیجئے، تمام ہر جگہ پر ڈی میرٹ ہو چکا ہے، میرٹ پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیا نہیں جاتا، اسی وجہ سے قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے۔